حضرت علی کا فرمان ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم صبر سے انتظار کر رہے ہو، تو وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدلنے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھے جا سکتی ہے، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیں، یہ بنا لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے کا دکھ، غصے کے پیچھے کا پیار، اور چپ رہنے کی وجہ۔ ضروری نہیں کہ محبت ہو تو ہر وقت باتیں بھی ہوں، خود کو کسی کی امانت سمجھ کر رہنا بھی محبت ہوتی ہے۔ سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ ہر اس چیز کو توڑ سکتے ہو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن اس دل کو کبھی مت توڑنا جو اللہ نے بنایا ہے۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ زندگی انسان کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، تو یقین کیجئے اس انسان نے لفظ الفاظ کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے خدا ضرور مل جاتا ہے، اور خدا مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اچھے اور نئے خیالات روح کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اچھے اور نئے خیالات کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ بچپن میں لگتا تھا نماز پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا بھی ایک سزا ہے۔ مت کرو بھروسہ کسی پر، کیونکہ یہ دھوکے باز کی دنیا ہے۔ یہاں لوگ قسم کھا کر بھی بھروسہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو کہ نصیب بھی وہی بدلے گا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، جس کی فطرت دیکھنی ہو اسے آزادی دو، جس کی نیت دیکھنی ہو اسے قرض دو۔ انسانوں کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈتے ہیں، وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ 2 منہ والے انسان سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر 2 منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حد میں رہنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی دھاگے کی طرح ہوتی ہے، جب تک ٹھیک رہے ساتھ رہتے ہیں، اور ذرا سا الجھے تو سلجھانے کی بجائے توڑ دیتے ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک اس کی آنکھ سے نہ نکلے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ غلط ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ عورت کا گھر بنتا تو اس کے نصیب سے ہے، مگر بستا اس کی برداشت سے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، نیت اگر نیک ہو تو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا، نہ ہی کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں سے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے سجدہ جر ہو جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں تھام لیتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کو چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر من ایسا ہو جاتا ہے کہ بات کرے تو بھی ٹھیک اور نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اگر تم زندگی میں خوش رہنا چاہتی ہو تو نہ ہی کسی سے امید رکھو اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرنا۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہے تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔